نکالیں یوحنا رسول کی معرفت، لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 3 باب، اس کی 16ویں آیت کے اندر کچھ یوں مرقوم ہے: کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آج میں جس محبت کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ خدا کی محبت ہے، وہ کسی انسان کی محبت نہیں بلکہ وہ زندہ خدا کی محبت ہے۔ ایک ایسی محبت جو لاسانی محبت ہے، ایک ایسی محبت جو انتہا تک پہنچی ہے، ایک ایسی محبت جس کا اظہار ذات الہی نے خود کیا، اور اس ذات نے کیا جب وہ کہتا ہے تو اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے اپنے کلام کے پیچھے کھڑا رہتا ہے، جب وہ کہتا ہے تو اپنی بات سے پھرتا نہیں، جب وہ کہتا ہے تو اپنی بات سے کبھی مکرتا نہیں، بلکہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے وہ رات دن جاگتا رہتا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اسی زندہ خدا نے کہا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آج ہم خدا کی لاسانی محبت پر غور کریں گے۔ اس محبت کے اندر کیسا گفٹ دیا گیا، کیسا تحفہ دیا گیا۔ دنیا کی محبت کے اندر بھی ہم گفٹ لیتے ہیں، مگر ان گفٹوں کی ویلیو چند پیسے، چند سکے ہوتی ہے۔ کوئی قیمتی زیور دیتا ہے، کوئی قیمتی پتھر دیتا ہے۔ دنیا کی محبت کے اندر کوئی قیمتی کپڑا دیتا ہے، لیکن لشکروں کے خدا نے، لیکن یہوہ پاک خدا نے جو گفٹ دیا، جو پتھر دیا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جس پتھر کو مماروں نے رد کیا وہی سر کے کونے کا پتھر نکلا ہے۔ یہ ایک ایسا پتھر ہے جس کی قیمت اس نے خود چکائی، بلکہ اس نے تو کل نسل انسانیت کی قیمت اپنے خون سے ادا کی۔ کیا یہ محبت کا ثبوت نہیں ہے؟ کیا یہ محبت کا ثبوت نہیں ہے کہ جب خدا اور انسان کے درمیان شراب پیدا ہوا، انسان جو اپنی بدکاری کے اندر، انسان جو اپنے گناہ آلود زندگی کی طرف کھینچا چلا جاتا، انسان جو اپنی بد کرداری کے اندر، گناہ کے اندر، انسان جو جہنم کی آگ کی طرف کھینچا چلا جاتا، اس انسان کو بچانے کے لیے خدا باپ کی محبت نے جوش مارا ہے، اور اسی نے کہا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ آج ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے۔ جب ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں تو لکھا ہے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ میں آپ کی توجہ لفظ بخش دینے کی طرف دلانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کی توجہ دے دینے کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کو کچھ دے دیا جائے اور بخش دیا جائے، اس میں کیا فرق ہے؟ عام روٹین میں دیکھا جائے، اگر ہم اس دنیا کے اندر اور کہا جائے کہ یہ بھائی آپ کی ہوئی، یہ بہن آپ کی ہوئی، کوئی چیز دے دیتے ہیں تو چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد اس کو دوبارہ واپس لینے کی جستجو ہمارے اندر جنم لیتی ہے۔ اگر عام روٹین میں دیکھا جائے، کوئی بچہ ہی کسی دوسرے بھائی کو دے دیا جائے، کسی دوسری بہن کو دے دیا جائے، اور جب ہم اس بچے کو چند سالوں کے بعد دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ یہ بچہ میرا تھا۔ ہم ڈائریکٹ تو اس کو نہیں مانگیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو دکھانا شروع کر دیں گے کہ تیری ماں یہ ہے، وہ نہیں، پھر کہیں گے تیرا باپ وہ ہے۔ یہ ایک انسانی فطرت کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ جو چیز کسی کو دے دی جائے اسے واپس لینے کی جستجو، آرزو اس کے اندر جنم لیتی ہے۔ لیکن
میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو خدا کے کلام میں سے کہ خدا کا کلام جو کہتا ہے وہ تو بخش دینے کی بات کرتا ہے، وہ تو دے دینے کی بات کرتا ہی نہیں۔ لکھا ہے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ جب خدا باپ نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، جب کوئی چیز کسی کو بخش دی جائے تو اسے دوبارہ واپس لینے کی جستجو پیدا ہوتی ہی نہیں، اسے دوبارہ کبھی واپس لیا جاتا ہی نہیں۔ لشکروں کے خدا نے، یہوہ پاک خدا نے جو اپنا بیٹا بخش دیا، اس نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا، اس نے فرمانبرداری کی، اس نے کہا کہ اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، اور اس نے ہماری تمام لعنتوں کو، ہمارے تمام گناہوں کو اپنی صلیب پر اٹھا کر لے گیا اور ہمیں ہمارے مروسی گناہوں سے آزاد کر دیا۔ یہ فرمانبرداری ہے جو بیٹے نے کی اپنے باپ کی۔ ہم آج کہتے ہیں کہ ہم شاہی کہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم ہیں، ہم کہلاتے تو بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ کیا واقعی ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں؟ کیا ہم واقعی جو کلام کہتا ہے کہ تم شاہی کہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم ہو، کیا ہم اس طرح اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں جس طرح یسوع مسیح نے اپنے باپ کی؟ کیا ہماری زندگی کے اندر یہ بات ہے؟ اگر نہیں تو اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے۔ لکھا ہے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے۔ ایمان کے تعلق سے آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ جس چیز کو آپ نے کبھی دیکھا نہیں وہ ایمان ہے۔ فار ایگزامپل، یسوع کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا، خدا باپ کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن جب ہم اس کی حضوری کے اندر آتے ہیں، آج ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اس کی ورشپ کرنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ یہاں پر موجود ہے، کیونکہ اس کے کلام میں لکھا ہے جہاں 2 یا 3 مل کر میرے نام کے لیے جمع ہوں گے میں وہاں موجود ہوں گا۔ ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ وہ لشکروں کا خدا، اس کا پاک روح یہاں پر موجود ہے، کیونکہ اس نے کہا میں جاتا ہوں باپ سے درخواست کروں گا تاکہ تمہارے لیے دوسرا مددگار بخشے۔ ہمارا ایمان ہے جب ہم اس کی حضوری کے اندر آ جاتے ہیں، اس کی حضوری کو محسوس کرتے ہیں تو اس کا پاک روح ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ایمان کے تعلق سے ایک حوالہ آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ نکالیں۔ متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا نامہ باب، اس کی 20ویں اور 21ویں آیت۔ اور دیکھو ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا، کیونکہ وہ اپنے جی میں کہتی تھی کہ اگر صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ آمین۔ ایمان وہ طاقت ہے جس سے بڑے بڑے پہاڑ بھی آپ کی زندگی کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، پھر چاہے وہ پہاڑ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں۔ یہاں پر دیکھیں ایک عورت جو 12 برس سے بیمار ہے، ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری ہے، جو اپنا پیسہ، اپنی دولت حکیموں کو، طبیبوں کو دے دے کر تنگ آ گئی، اور اس نے یسوع مسیح کے بارے میں سن رکھا تھا، اس نے یسوع مسیح کی شہرت کے بارے میں سن رکھا تھا کہ یسوع مسیح یہاں آئے ہوئے ہیں۔ جب اس نے یسوع کے بارے میں سن رکھا تھا تو اس نے اپنے دل کے اندر ایمان کو مضبوط کیا، اپنے دل کے اندر سوچا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں جاؤں گی یسوع کے پاس، وہاں جا کر کہوں گی یسوع جی میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھیں، میرے لیے اسپیشل دعا کریں۔ آج کچھ لوگ بھی اس طرح ہی ہیں، وہ کہتے ہیں پادری صاحب میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کریں، میرے لیے اسپیشل دعا کریں، یعنی کہ یہ ایمان کی بات ہے۔ بھائی جس دعا میں یسوع نام آ جائے وہ دعائیں سب اسپیشل ہوتی ہیں، وہ دعائیں عام نہیں رہ جاتی۔ اس لیے اس نے اپنی زندگی کے اندر جب اس بات کو سوچا کہ میں تو صرف اس کی پوشاک کو ہی چھو لوں گی تو شفا پا لوں گی، اور دیکھیں یسوع نے
اس کے ایمان کی طاقت کو جب بڑھایا، جب یسوع مسیح نے اس کے راستوں کو صاف کیا، اس نے نہ تو کسی اور کی پرواہ کی، نہ اس نے بھیڑ کی پرواہ کی، نہ اس نے اپنی بیماری کی پرواہ کی، اور بلکہ وہ یسوع مسیح کی طرف بڑھنا شروع ہو گئی۔ جب وہ یسوع مسیح کی طرف بڑھ رہی ہے تو بھیڑ ہے، وہ بھیڑ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے، وہ اپنی بیماریوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے، اور جیسے وہ آگے بڑھتی جا رہی ہے، آگے وہ بڑھتی جا رہی ہے، تو اس نے اس کا ہاتھ یسوع مسیح کی طرف بڑھا، اور جب اس نے یسوع مسیح کی پوشاک کو چھو لیا تو اس نے اپنی برسوں کی بیماری سے رہائی پالی۔ وہ بیماری جو کوئی طبیب اسے ٹھیک نہ کر سکا، اس کے ایمان کی طاقت نے اس کی زندگی کے اندر کام کیا، اور وہ برسوں کی بیماری ایک لمحہ میں ٹھیک ہو گئی۔ یہ ایمان کی طاقت ہے۔ آج سوچیں اس بات کو، آپ برسوں سے دعا کر رہے ہیں، آپ دعائیں پر دعائیں کر رہے ہیں، آپ دعائیں کروا رہے ہیں، آپ کی بیماری نہیں جا رہی، آپ کو برکت نہیں مل رہی، آپ کی برکت رکی ہوئی ہے، آپ کی بیماری آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، بدروحیں آپ کو نہیں چھوڑ رہی، آپ مختلف طریقوں سے شیطان کے شکنجے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، لیکن یسوع مسیح آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے، اور محض وہ تو یہ کہتا ہے کہ تو ایمان لا مجھ پر تو میں تیرے ساتھ ہوں۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگ تو میں تجھے قومیں اور امتیں میراث کے لیے دے دوں گا، اور زمین کے انتہائی حصے تیری پراپرٹی، تیری ملکیت کے لیے تجھے بخش دوں گا۔ وہ تو کہتا ہے مجھ پر صرف ایمان لا۔ ایمان سے اسٹیپ کو لینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، بچوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس عورت کی طرح اپنا اندر ایمان کو جنم دے، اس عورت کی طرح ایمان کا اسٹیپ لے، اس عورت کی طرح اپنی بیماریوں کو پیچھے چھوڑیں، اس عورت کی طرح اپنے مشکلات کو پیچھے چھوڑیں، اور کہیں یسوع مسیح تو میرے لیے دنیا میں آیا، تو نے میرے لیے کوڑے کھائے، تو میرے لیے صلیبی موت کو برداشت کیا، تو نے میرے لیے اپنی دکھ بھری اپنی زندگی کے اندر صلیب بھی موت برداشت کی، تو میرے لیے کچلا گیا۔ جب ہم ایمان کے ساتھ اس کے قدموں میں آئیں گے تو وہ ضرور ہماری زندگی کے اندر کام کرے گا۔ ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے۔ لکھا ہے جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو۔ ہلاکت کے تعلق سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہلاکت کیا ہے؟ جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کا کلام پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جنہوں نے بپتسمہ لے لیا ہے، جنہوں نے توبہ کر دی ہے، جنہوں نے یسوع مسیح کے خون کو اپنی زندگی کے اندر لے لیا ہے، وہ تو ہلاک نہیں ہوں گے۔ تو پھر کلام کن کی بابت کہتا ہے؟ کلام کہتا ہے جو اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہوگا۔ میرے بھائی، میری بہن، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پہلا کرنتھیوں پہلا باب اس کی 18ویں آیت کے اندر لکھا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ میرے عزیزوں، صلیب کے پیغام کو جو رد کرتا ہے وہ ہلاک ہوگا، جو یسوع مسیح کی صلیب کو رد کرتا ہے وہ ہلاک ہوگا، جو یسوع مسیح کے خون کو رد کرتا ہے وہ ہلاک ہوگا۔ ہلاکت اس بہن کا مقدر ہے جس نے یسوع کے خون کو اپنی زندگی کے اندر نہیں لیا۔ ہلاکت اس بھائی کا مقدر ہے جس نے یسوع کے خون کو اپنی زندگی کے اندر نہیں لیا۔ ہلاکت اس قوم کا مقدر ہے جو یسوع کے مسیح کی صلیب کو رد کرتے ہیں، جو یسوع مسیح کے پیغام کو رد کرتے ہیں۔ ہلاکت ان کا مقدر ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کبھی ہلاک نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہم آگے بڑھیں گے تھوڑا۔ لکھا ہے جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمیشہ کی زندگی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہمیشہ کی زندگی ہے جو یسوع مسیح ہمیں دے گا اس زندگی کے بعد، لیکن یہ جو زندگی ہے یہ عام زندگی ہے۔ میں پہلے عام زندگی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ زبور نویس اس بات کو بیان کرتا کہ انسان کی عمر کی میعاد 70 برس، اگر قوت ہو تو 80 برس۔ میرے بھائی، میری بہن، انسان کی عمر کی میعاد 70 برس ہے، اگر قوت ہو تو 80 برس۔ یہ چند دنوں کی زندگی،
جس کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں. ہم اپنے کاروبار کے اندر مگن ہیں, ہم اپنی اور گھرانے کے اندر مگن ہیں, ہم اپنی فیملی کے اندر خوش ہیں, لیکن یہ عام زندگی کے اندر ہم یسوع مسیح کو بھولے ہوئے ہیں. ہم صبح سے شام تک محنت مشقت کرتے ہیں, ہم روپے پیسے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر سے آگے نکل جائیں, ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اپنے بھائیوں سے آگے نکل جائیں, ہمارے پاس پیسہ ہو, ہمارے پاس دولت ہو, ہمارے پاس گاڑیاں ہوں, ہمارے پاس گھر ہوں. یہ ہم دنیا داری کی فکروں کے اندر لگے ہوئے ہیں. یہ عام زندگی کے اندر ہے میرے عزیزوں. لیکن محنت کرنی چاہیے, گھر ہونا چاہیے, گاڑی ہونی چاہیے, یہ بلیسنگ ہے. لیکن جب ہم مگن ہی ہو جاتے ہیں ان چیزوں کے اندر تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی اور بھی ہے جس کی ورشپ کرنی ہے. ہم یسوع مسیح کو بھول جاتے ہیں. ہم اس محنت کے اندر جھوٹ اور سچ کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم جھوٹ اور سچ کے امتیاز کو بھول جاتے ہیں. ہم نیکی اور بدی کے امتیاز کو بھول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, دنیا داری ہے نا, کوئی بات نہیں, جھوٹ تو بولنا پڑتا ہے بھائی, کاروبار میں جھوٹ تو بولنا پڑتا ہے, دنیا داری ہے, کوئی بات نہیں. وہ بھائی یہ آیت کہاں سے لے لیا آپ نے, یہ آیت کہاں سے گھڑ دیا آپ نے کہ دنیا داری ہے, بندہ بشر ہے, گناہ تو ہو ہی جاتا ہے, انسان تو خدا کا پتلا ہے. یہ چیزیں جو ہے ہماری زندگی کے اندر پائی جاتی ہیں. ہم اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی بات نہیں, تو کون سا فرشتہ ہے, میں کون سا فرشتہ ہوں. بھائی کاروبار کے اندر جھوٹ بولنا پڑتا ہے. لیکن میرے عزیزوں, ایک گیت ہے, یسوع نال پریت جنا دے او پاپی تر جاواں گے, اور کہتا ہے جنہ لئی تو پاپ کماوے یار کسے نہ بننا ہے. بھائی جن کے لیے آپ صبح سے شام تک محنت کرتے, جن کے لیے صبح سے شام تک اپنا خون پسینہ ایک کرتے, جن کے لیے اپنے آپ کو گرمی میں سردی میں دکھ میں ڈالتے, نہ دھوپ دیکھتے, نہ چھاؤں دیکھتے, نہ گرمی دیکھتے, نہ سردی دیکھتے, جن کے لیے آپ دوڑتے رہتے ہیں سارا دن, کیا وہ آپ کے ساتھ جائیں گے؟ اگر سوچیں اس بات کو کہ اگر کوئی بیٹی اپنی ماں سے بہت پیار کرتی ہے, جب اس کی ماں اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہی ہو, کیا وہ بیٹی اپنی ماں کے ساتھ جائے گی؟ یا کہیں کوئی باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے, بیٹا دنیا سے چلا جائے, کیا باپ اس کے ساتھ جائے گا؟ بھائی کوئی بھی نہیں جائے گا کسی کے ساتھ. تو جن کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں, جن کے لیے جھوٹ اور سچ کا امتیاز نہیں کرتے, جن کے لیے سوچتے نہیں کہ نیکی کیا ہے, بدی کیا ہے, بس ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے, اور ہم الگ نظر آنا چاہتے ہیں اپنے گھر کے اندر, ہم الگ نظر آنا چاہتے ہیں ہم اپنے رشتہ داروں کے اندر. بھائی الگ نظر آنا چاہتے ہیں تو یسوع مسیح کو ہمراہ لیں, پھر الگ نظر آئیں تو پتا چلے کہ یہ خدا کے کلام کی خدمت کرتا ہے, پتا چلے کہ یہ بیٹی سنڈے اسکول جاتی ہے, پتا چلے کہ یہ بہن جو ہے یہ کوائر میں ہے, پتا چلے کہ یہ بھائی جو ہے یہ خدمت کرتا ہے. الگ نظر آئیں, اس طرح نظر آئیں, یہ نہیں کہ جھوٹ اور سچ بول کر حرام کی کمائی گھر میں لے کر آئیں اور بعد میں پچھتاوا ہو آپ کو. میرے بھائی میری بہن, یہ ہے دنیا داری, یہ ہے عام زندگی. لیکن ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی کے اندر نہ رونا ہے, نہ گانٹوں کا پیسنا, نہ وہاں پر بھوک ہے, نہ پیاس ہے, نہ سردی ہے, نہ گرمی ہے, نہ دنیا داری کی محنت ہے, نہ مشقت ہے, نہ ہمیں بھاگنا پڑتا ہے, نہ وہاں کوئی لوڈ شیڈنگ ہے, نہ وہاں سورج کی تپش, نہ وہاں اندھیرا ہے, نہ وہاں کچھ دنیا داری کی فکریں, نہ کھانے کی فکر, نہ پینے کی فکر, نہ پہننے کی فکر, کسی بات کی کوئی فکر نہیں, کیونکہ یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہوگا تو ہر چیز اس کے نور سے منور ہوگی, اور لکھا ہے کہ ہم سب فرشتوں کی مانند ہوں گے. یہ ہے ہمیشہ کی زندگی. میرے عزیزوں, کیا آپ ایمان رکھتے ہیں
کہ حقیقی دلہا جو ہے یسوع مسیح ہے؟ اگر آپ کا یہ ایمان ہے کہ حقیقی دلہا یسوع مسیح ہے تو میں اور آپ کیا ہیں؟ یسوع مسیح کی دلہن ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ کدی دیکھا جی کہ کسی بھن کی شادی ہوتی ہوئے سر دے وچ گریس لا دیتی جائے یا منہ تے کاف لا دیتی جائے؟ کدی دیکھا؟ بھائی دلہن کی جب شادی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کئی مہینے میک اپ کریمیں یوز کرنا شروع کر دیتی ہے، اپنے چہروں سے داغوں کو دھبوں کو دور کرتی ہے۔ کیوں؟ اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، اس کا دلہا اسے لینے کے لیے آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس بات پر سوچیں، اگر حقیقی دلہا تو یسوع مسیح ہے، اگر وہ مجھے اور آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہے، آپ اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ حقیقی دلہا مجھے اور آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہے، تو پھر کیا ہم نے اپنے چہروں سے ان داغوں کو ان دھبوں کو دور کر لیا ہے؟ اس بات پر غور کریں، کیا ہم نے اپنے چہروں پر ان داغوں کو دور کر لیا ہے جو شیطان نے لگائے ہیں ہمارے چہروں پر حرام کاری کے؟ کیا ہم نے ان داغوں کو اپنے چہرے سے اپنے جسم سے دور ہماری زندگی پر حرام کاری کے جو شیطان نے لگائے ہیں داغ ہماری زندگی پر، دھوکے کے جو شیطان نے لگائے ہیں ہماری زندگی پر داغ، حرام کاری کے، جھوٹ کے، فریب کے، لالچ کے، گھمنڈ کے، تکبر کے، کیا ہم نے ان کو یسوع مسیح کے خون سے دھو دیا ہے؟ اگر نہیں تو سوچیں، ان تمام داغوں کو ان تمام دھبوں کو یسوع مسیح کے خون سے واش کریں، تب ہمیشہ کی زندگی میں ہم داخل ہوں گے۔ ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے، نوح کے دنوں کو یاد کریں۔ نوح کے دنوں کے اندر نوح منادی کرتا رہا، بھائی طوفان آنے والا ہے، توبہ کر لو، لیکن کوئی اس کی نہ سنتا تھا۔ اب اس نے اپنے کام کو جاری رکھا، وہ منادی کرتا رہا، لیکن کوئی اس کی بات پر دھیان نہیں لگاتا، کوئی خدا کے کلام کو نہ سنتا۔ لیکن میرے عزیزو، وقت گزرتا چلا گیا، جب بادل اٹھے، بارش ہوئی تو لوگ خوش ہوئے کہ شاید ہمارے لیے برکت آنے والی ہے، لیکن وہ بارش اتنی ہوئی، وہ طوفان اتنا آیا کہ سب کچھ بہا کر لے گیا۔ میرے عزیزو، آج بھی اسی طرح ہے، خادم آ رہے ہیں، کلام سنا رہے ہیں، لیکن زندگیاں وہی کی وہی، لائفیں وہی کی وہی، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ گھر ویسے کے ویسے، ہم چرچ میں آ جاتے ہیں، لیکن ذرا باہر نکلتے ہیں تو پھر وہی گالیاں، پھر وہی ہماری زندگی کے اندر کام، پھر وہی ہمارا رویہ۔ کیا یہ تبدیلی ہے؟ کیا تبدیلی اس طرح ہوتی ہے؟ یسوع مسیح نے کہا ویسا ہی مزاج رکھو جیسا میرا تھا۔ اس کے کلام میں لکھا ہے مسیح یسوع جیسا مزاج رکھو۔ کیا ہمارا مزاج، کیا ہماری سوچ، کیا ہمارا دھیان یسوع مسیح جیسا ہے؟ اگر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ کیا ہم نے کبھی توبہ کا روزہ رکھا ہے؟ توبہ کا روزہ رکھیں، توبہ کریں، خداوند میں اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میں اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرتی ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں توبہ کے لیے روزہ رکھتی ہوں، تیرے حضور اپنے آپ کو جھکا دیتی ہوں، تیرے حضور اپنے آپ کو جھکا دیتا ہوں، خدا کے حضور اس طرح گریہ زاری کریں اور توبہ کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اے بھائی دے ہمیں توبہ نہیں کر دے رہے، او بھائی یہ اور بات، توبہ کی بات نہ کریں تو اور کیا کہیں؟ توبہ کے بغیر زندگی نہیں، توبہ کے بغیر ہمیشہ کی زندگی میں آپ نہیں جا سکتے۔ میرے یسوع مسیح نے نیکودیمس کو کہا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا، داخل تو ہونا دور کی بات ہے۔ اس لیے کل ٹائم نہیں ہوگا، آج ٹائم ہے، آج توبہ کریں، آج توبہ کریں، بپتسمہ لیں، نئے سرے سے پیدا ہوئیں اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں۔ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کے لیے توبہ کرنی اور بپتسمہ لینا بہت ضروری ہے۔ جب دلہا آ جائے گا تو پھر اس وقت ٹائم نہیں ہوگا،
दुल्हा जब अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा उस वक्त कोई टाइम नहीं होगा। उस वक्त अगर आप ढूंढें कि चलो किसी खादम को ढूंढ ले, पास्टर आसिफ साहब को ढूंढ ले, चलो बपतिस्मा ले ले, भाई उस वक्त टाइम नहीं होगा। आज टाइम है, आज बपतिस्मा ले, आज तौबा करें, आज अपने गुनाहों को खुदा यीशु मसीह को दे दें और उससे कहें तू मुझे माफ कर दे और हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाए। हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने के लिए बहुत बड़ा काम नहीं, सिर्फ इकरार करना है गुनाहों से, सिर्फ तौबा करनी है। सुस्त कुमारियां ना बने, अक्लमंद कुमारियां बने। सुस्त कुमारियां जो होती हैं वो बाद में पछताती हैं, अक्लमंद कुमारियां जो हैं वो पहले ही तौबा कर लेती हैं और पहले ही यीशु मसीह के साथ जाने के लिए तैयार होती हैं। दुल्हा जब आएगा अपनी दुल्हन को लेने के लिए, लिखा है उसके जो लोग होंगे वो हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। क्या आप तैयार हैं कि हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें? क्या आपने कुव्वत का लिबास ले लिया है? क्या आपने उस पोशाक को ले लिया है जो मेरे और आपके यीशु मसीह ने कहा कि तू सफेद पोशाक खरीद ले ताकि तू नंगेपन की शर्मिंदगी को थाम सके। कपड़े तो हम सभी पहनते हैं लेकिन उस पोशाक को हासिल करें जो मेरे और आपके यीशु मसीह ने कहा कि सफेद पोशाक के खरीद ला मुझसे और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा खरीद ले ताकि तू बीना हो जाए। मेरे अजीजों, कुव्वत का लिबास ले लें। मेरे अजीजों, तैयार हो जाइए। हमारा दूल्हा यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से कसरत से बरकत दे।